السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت قبلہ محترم بھائی احمد جان صاحب، اس حدیث کے بارے میں حضرت اکابر جو علماء کرام ہیں اس صدی کے مولانا احمد علی سہارنپوری اور خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے بخاری شریف کی اس حدیث کے حاشیے میں بھی واضح طور پہ لکھا ہے، اور دوسری بھی مسلم کی روایات بھی نقل کی ہیں، اور جو مشہور العوام ہے، غلط العوام ہے، اس کی انہوں نے واضح طور پہ نشاندہی کی ہے۔ اور نجد کی تعریف سب سے پہلے ہمیں جاننی چاہیے کہ نجد کہتے کسے ہیں۔ نجد ابھرے ہوئے اونچے ٹیلے کو، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور غور اس کو کہتے ہیں جو نیچے ہو۔ تو یہ حدیث میں دونوں لفظ موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کی مشرق، مدینہ کا جو مشرق ہے وہ نجد ہے، اور وہ نجد کے بارے میں بھی حدیث ہے اور مشرق کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اس سے فتنے پیدا ہوں گے، یہاں سے ظلم کی انتہا ہوگی۔ تو پھر یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا۔ اب جو مدینہ منورہ کا جو مشرق ہے وہ عراق ہے، اور اہل عراق سارے کے سارے خارجی پیدا ہوئے، کوفی پیدا ہوئے، جنہوں نے جنگ صفین، جنگ جمل، اور اسی طرح واقع صفین جو مشہور و معروف ہیں، جو یہ وہ علاقے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی طرف، اب مدینہ کا مشرق پاکستان تو نہیں ہے نا، حالانکہ حضور کی تو یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے جس وقت مشرق کی طرف اشارہ کر کے ایک حدیث اور بھی پڑھی، جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو وہ مشرق ہمارا پاکستان تھا۔ تو پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں آپ نے کہا ٹھنڈی ہوا چلی یہاں سے آنے والی، وہ بھی تو حدیث ہے۔ اب دیکھیں مکان کا فرق ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے مشرق اہل ہند کو قرار دیا، اور اس لیے جو رکن ہند ہے جس کو ہم جہاں حجر اسود کو اللہ نے جہاں نصب کیا ہوا ہے، وہاں اگر دیکھا جائے تو اس زاویہ میں یہ سارا اہل ہندوستان کی وہ پہاڑیاں آتی ہیں، اس لیے اس کو رکن ہند کہتے ہیں، جہاں پر بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود نصب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے امت محمد کو، خاص طور پہ اہل ہندوستان کو، کہ ان کا جو رخ ہے، جو جہت ہے بیت اللہ کی، وہ حجر اسود ہے، اور حضور نے دعا بھی دی۔ تو یہاں اہل مشرق پاکستان تھا تو ان کو دعا دی۔ مدینے میں آپ نے اہل مشرق کو عراق کہا، وہ نجد کا علاقہ ہے، اور نجد کا علاقہ عراق کا علاقہ ہے، اور وہ اونچا علاقہ ہے مدینہ کے مشرق میں ہے، اور وہاں آپ نے بد دعا دی۔ بد دعا سے مراد نہیں، آپ نے وہاں کے بارے میں خبر دی کہ وہاں سے خوارج کا ظہور ہوگا، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، زلزلے آئیں گے، اور آج تک آ رہے ہیں، اور آج تک عراقی ابھی تک دغاباز اور ایرانی دغاباز ثابت ہو کے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے اس کی بڑی تشریح کر دی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی جاہل آدمی یہ کہے کہ اس سے عبدالوہاب نجدی مراد ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی کم علمی ہے، اور اس کو حدیث کا مطالعہ ہی نہیں، اور وہ قرآن و حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہیں، کہ جس کو رسول اللہ کی حدیث کے نفس مزاج حدیث کا بھی پتہ نہ ہو، اور وہ تشریح کرنا شروع کر دے، جیسے آج کل کے بہت سے مفسرین اور مترجمین تفسیر بالرائے اور ترجمہ بالرائے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ وہ نہیں ہیں جن کو یہ لوگ پیش کر کے آل سعود کو یا دوسروں کو، آل سعود سے تو بڑھ کر پھر حجاج بن یوسف ظالم گزرا ہے، تو پھر بنو امیہ میں بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، پھر بنو عباس اس سے زیادہ ظالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے بنو امیہ کی قبریں بھی کھود ڈالی تھیں، سولی پہ لٹکا دیا تھا ان کو۔ تو پھر یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں نجد سے مراد اونچا ٹیلا مراد ہے، اور نجد سے مراد عراق کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ حضور ممبر پہ تشریف فرماتے اور مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں جو مشرق ہے وہ اہل عراق تھے۔ یہاں نہ عبدالوہاب نجدی ہے، نہ ابن تیمیہ ہے، نہ کوئی اور ہے، بلکہ اگر انہوں نے کوئی سختیاں کی یا قبے گرائے یا کچھ کیا تو اس وقت شرک اتنا عام ہو چکا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا باقاعدہ طواف ہوا کرتا تھا،
اس لیے تو راستہ بند کر دیا تھا، اور اس کے 4 کونے تھے، پھر 5 کونے اس لیے کیے گئے کیونکہ بیت اللہ کی طرح اس کی بھی 4 کونے تھے اور 4 کونوں کا طواف شروع ہو گیا تھا۔ تو اگر اس وقت ابن تیمیہ یہ سختی نہ کرتے، عبد الوہاب نجدی اگرچہ سختی میں زیادہ آگے بڑھ گئے، تو اگر وہ اس طرح قبے وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کو جو کہ ایک بعد میں بنائے ہوئے تھے نا، کیونکہ نبی کریم کے زمانے کے بنائے ہوئے تو نہیں تھے، کیا صحابہ نے وہ قبے بنائے تھے؟ کیا صحابہ نے وہ تو بعد میں حضور کے روضے کو بھی اتارنے کی بات نعوذ باللہ من ذالک آئی، لیکن پھر علماء نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے، یہاں جو کچھ کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور باقی جو قبے تم نے اتار دیے ہیں تو چلو وہ کوئی ایسی اگرچہ نہیں اتارنے چاہیے تھے ان کو، اور وہ نشانات باقی رہتے، وہ تختیاں موجود رہتی تو آج ہمیں آسانی سے اپنے ان صحابہ اور صحابیات کی قبروں پر ٹھہرتے ہوئے درود و سلام پڑھنے کا اور ان کے حق میں ایصال ثواب کرنے کا بہت اچھا موقع، ایک کنسیپٹ کلیئر ہوتا، اور کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں ان کی یاد تازہ ہوتی۔ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو کفر عظیم بنانا یا گستاخی کہنا یا اس طرح کی فتوے لگا کے ان کو اسلام سے خارج کرنا، یہ بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ غلطیاں ان سے ضرور ہوئی ہیں، جیسے کہ حجاج بن یوسف سے بھی ہوئیں، اس طرح اور بھی حضرات سے ہوئیں، بنو امیہ کے لوگوں سے ہوئیں۔ بنو امیہ کے ظالم لوگ تو اتنے تھے کہ اپنے دامادوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے اقتدار کی خاطر ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو پھر یزید کا امام حسین کو اور آل رسول کو قتل کرنا کون سی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی؟ ان کے نزدیک تو اقتدار، لالچ، دنیا کی ہوس اور بادشاہت کا حصول ان کا مطمع نظر تھا۔ پھر بنو عباس نے ان کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ نداولوا بین الناس ہوتے رہے، اور اس میں بس میری یہ حقیر سی رائے یہی ہے کہ جس میں میں یہی کہوں گا کہ ہاں اہل نجد سے مراد عبد الوہاب نجدی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خوارج ہیں کہ جنہوں نے خروج کیا تھا، وہ عراق کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے، اور پھر انہوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، اور آج تک ان کی یہ سازشیں سبائی آج بھی امت میں مشہور و معروف ہیں کہ اپنے گھروں میں آ کر ہی انہوں نے بڑے بڑے سفراء کو شہید کروایا، بڑے بڑے ہانیہ جیسے لوگوں کو انہوں نے قتل کروا دیا، لیکن ان کی ابھی تک رزلٹ، کوئی جواب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شاید ان کی یہ بوکھلاہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل عراق ہیں، اہل ایران ہیں، اور وہی نجدی ہیں، اور وہی کوفی ہیں، اور یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے امام حسین کو بلا کے شہید کیا۔ کوئی اہل مدینہ کے صحابہ نے تو نہیں شہید کرایا، کوئی ایک صحابی ثابت کر کے دیں کہ اہل کربلا میں کوئی ایک صحابی موجود ہو جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا ہو۔ سارے کوفی تھے۔ ابن زیاد کون تھا؟ شمر الجوشن کون تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا تھا، اور بدبخت تھا، کوئی صحابی تو نہیں تھا۔ اہل مدینہ کے صحابہ اور اہل مکہ کے صحابہ کرام کی کوئی تعداد، کوئی ایک شخص بھی ثابت کر کے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کر دے تو ہم جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی اہل نجد سے مراد اہل عراق مراد ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر اس کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ عبد الوہاب نجدی سے مبالغہ آرائی ہوئی، زیادتی ہوئی، اس نے حد سے زیادہ شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے اس نے حد سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامع مظاہر العلوم، آرے بازار، لاہور، کینٹ۔ رابطہ نمبر 031393470779۔